السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ یہ سٹوری شاہ صاحب کی ہے جو انہوں نے سینڈ کی ہے۔ ماں کے نانا اور دادا آپس میں سگے چچا زاد تھے۔ نانا کا انتقال نوجوانی میں ہوا جب میری بڑی خالہ 5 سال کی اور امی پیدا ہونے والی تھی۔ نانی کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ برِ صغیر میں کم عمری کی شادی کا رواج تھا۔ اتنی کم عمری میں بیوی نے ان دونوں بھائیوں اور غریب والدین کو ادموا کر رکھا تھا۔ دادا دادی نے بہت چاہا کہ ان کا دوسرا نکاح ہو جائے مگر نانی اس کو تیار نہ تھیں اور اپنے میکے آ گئیں۔ نانی بچپن سے ہی ایک باحیا اور پاپردہ عورت تھیں۔ انہوں نے اتنے عظیم سانحے کے صبر سے برداشت کیا اور اپنے آپ کو دین اور دنیا میں مگن کر دیا اور دونوں یتیم بچیوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جب پاکستان بنا تو بہت سے لوگوں کے ساتھ نانی کا گھرانہ بھی ہجرت کر کے یہاں آ گیا۔ اس وقت بڑی خالہ 8 سال کی تھیں اور امی 3 سال کی تھیں۔ نانی بھی اس وقت انتہائی خوبصورت اور جوان تھیں۔ یہاں انتہائی خراب حالات میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا آسان نہیں تھا۔ نانی کو سب بوا پکارتے تھے۔ سیدھی سادی گھریلو عورت تھیں۔ ان کے بڑے بھائی عابد شاہ گمسم رہنے والے ایک آدمی تھے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو نانی ہماری بھی بوا تھیں اور ان کے بھائی ہمارے ماموں تھے۔ ان لوگوں کی رہائش ایک عزیز کے گھر تھی جنہوں نے نانی کے چھوٹے بھائی کو اسکول میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا تھا، مگر جو بڑے بھائی عابد شاہ جو دیوانہ ٹائپ تھے ان کے لیے دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ بوا بتاتی تھیں کہ کبھی کبھی وہ بغیر بتائے ایسے غائب ہوتے تھے کہ جیسے ان کی شکل ہی نہ دکھی ہو۔ بوا کی دونوں بیٹیاں بے انتہا خوبصورت تھیں اور انتہائی سلیقہ مند تھیں، اس لیے جیسے ہی ان کے مناسب رشتے آئے تو بوا نے خراب حالات ہونے کے باوجود ان کی شادی کر دی۔ عابد شاہ نے شادی نہیں کی تھی، حالانکہ اولاد نہیں ہوئی تھی۔ نانی نے عابد شاہ کے دوسرے بھائی ناصر بھائی کی بھی شادی کر دی۔ میں امی کی پہلی اولاد تھی۔ مجھے ہر جگہ سے بے پناہ پیار ملا اور جب مجھے ہوش آیا تو عابد ماموں اور بوا سکھر میں ایک سرکاری کلب میں رہائش پذیر تھے۔ اس کلب میں بڑے ماموں کے جانے والے ایک ملازم کو رکھوایا گیا تھا۔ وہ کون سا کلب تھا مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ بہت صاف ستھری اور سنسان جگہ تھی اور یہ سڑک جس پر کلب کی عمارت تھی وہ ایک سرکٹے کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ کلب بہت خوبصورت تھا۔ اس کی عمارت بہت پرانی اور مضبوط تھی۔ جب عابد ماموں بالکل صحیح تھے اور اپنے حواسوں میں تھے تو وہاں وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتے تھے۔ ملازمین کے لیے صاف ستھری روشن ہوادار 2 کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں اور بھی ملازمین تھے لیکن سب الگ الگ پورشن میں رہتے تھے۔ صحن میں ٹاٹ کے بنے 2 پردے لٹکے ہوئے تھے۔ بوا کے اس گھر میں کوئی بھی فرد کبھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ میری دادی کی رہائش ایک پختہ مکان میں تھی جس میں ہر آسائش تھی، مگر مجھے بوا کے کچے گھر میں جتنا مزہ آتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ ہم کراچی میں رہتے تھے اور جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تو ہم لوگ 2 مہینے کے لیے سکھر گزارتے۔ اس وقت میرا لڑکپن تھا اور اسکول کی چھٹیاں ہونے میں 3 ماہ باقی تھے کہ اچانک خبر آئی کہ بوا کی طبیعت بہت خراب ہے اور عابد ماموں بغیر کچھ بتائے 15 دن سے غائب ہیں، تم لوگ فوراً آ جاؤ۔ ہم نے تیاری کی اور میں اور میرے امی ابو ہم سکھر روانہ ہو گئے۔ بوا شدید بیمار تھیں، دبلی پتلی تو پہلے بھی تھیں لیکن اب بیماری نے ان کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی دیکھ بھال ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے بیوی بچے کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو سب کو اپنا اپنا گھر یاد آیا۔ اس وقت میں بوا کے پاس مزید رہنے کے لیے مچل رہی تھی۔ بوا ویسے تو سب بچوں کو ہی بہت پیار کرتی تھیں لیکن انہوں نے مجھے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ریوڑیاں، تل کے لڈو اور پتہ نہیں کیا کیا بناتی تھیں۔ میری ضد دیکھ کر بوا نے ماں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میرے پاس رہے گی، تو ماں نے کہا کہ اس لڑکی میں تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اس کا ذرا خیال رکھیے گا ورنہ یہ آپ کو پریشان کر دے گی۔ پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 9-10 سال کی عمر کوئی سنجیدہ عمر نہیں ہوتی، مگر اس وقت میں ایسی ہی تھی۔ کب، کیوں، کہاں،
یہ بنیادی سوالوں کے گرد میری زندگی گھومتی تھی۔ ہر چیز کی جستجو اور کھوج میری فطرت میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عابد ماموں بھی آ گئے۔ کچی کوٹری کے آگے وسیع لمبا صحن تھا اور جہاں ختم ہوتا تھا وہاں درختوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ جھولے بھی تھے اور سبزہ بھی تھا۔ عابد ماموں نے ایک دن مجھے بہت اچھے موڈ میں کہا کہ بیٹا شام ڈھلے ان درختوں کے میدان کی طرف مت جایا کرو، دوپہر میں بھی جاؤ تو بوا کے ساتھ لے کر جانا، درختوں پودوں کے پاس سے نہ گزرنا، جانے کیسی کیسی بری اور ہوائی چیزیں گزرتی ہیں۔ عابد ماموں کی یہ بات میرے سسپنس کو اور بڑھا گئی۔ اب مجھے فکر تو یہ تھی کہ ہر بری چیز ہوائیں ہوتی کیا ہیں۔ کس وقت اکیلے دن میں وہاں جا کر میں ضرور دیکھوں گی کہ بری ہوائیں ہوتی کیا ہیں۔ مجھے ان ہواؤں کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ عابد ماموں نماز فجر کے ساتھ بیدار ہو جاتے تھے۔ پہلے مٹی کی اینٹوں سے بنے چولہوں میں لکڑیاں سلگاتے، پھر صحن میں بندھی بکریوں کا دودھ دھو کر چائے بنانے کے لیے رکھتے۔ جب تک ہلکی آنچ پر چائے تیار ہوتی وہ نماز پڑھتے، پھر بوا کو اٹھاتے، بوا نماز پڑھتی، پھر دونوں چولہے کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتے۔ میں اٹھ جاتی تو میں بھی خالص دودھ کی چائے سے ناشتہ کرتی۔ بوا تھوڑا روشنی ہونے کا انتظار کرتی اور پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری عمر کا ایک لڑکا جس کا قد بہت لمبا تھا، سفید پاجامہ اور باریک ململ کا کرتا پہنے، دونوں ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے پکڑے انتہائی لذیذ بکرے یا دمبے کا سالن، ایرانی تافتان کی طرح آدھا آدھا گز لمبی روٹیاں، چینی کے کٹورے میں اصلی گھی سے بنا ہریرا سلیقے سے رکھ کر چلا جاتا۔ میں اور بوا دونوں مختلف قسم کے ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جو بالکل بھی بات نہیں کرتا اور اتنا اچھا کھانا پابندی سے کیوں اور کہاں سے لاتا ہے؟ بوا کہتی جو بچے میرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں میری بیماری کی وجہ سے چھٹی پر ہیں تو وہ کھانا پکا کر لے آتے ہیں، بس آپ کہہ دو کہ اب بہت چھٹیاں ہو گئیں اور واپس آ جائیں۔ پھر 2 دن کے بعد فجر کے فوراً بعد 4 بچے جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ ہاتھ میں قرآن مجید اور رحل لے کر صحن میں چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ جب بوا قرآن پڑھا چکی تو وہ بہت ادب سے سلام کر کے جانے لگے۔ انہوں نے اجازت لی تو میں نے اچانک بوا سے کہا کہ کل سے ان چاروں کے ساتھ آپ مجھے بھی سپارہ پڑھائیں گے، میں ان سے دوستی بھی کروں گی اور ان کے ساتھ کھیلوں گی بھی۔ بوا نہ جانے اپنے دھیان میں یہ کہہ گئیں کہ بیٹا ان سے پوچھ لو یہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے کہ یا نہیں، کیونکہ انہیں تمہاری دنیا کا کوئی کھیل آتا ہی نہیں۔ اور بچوں سے پوچھنے لگی کہ شیمونہ اور روحانہ، ابہام اور اسماء تم ہماری بٹیا کے ساتھ کھیلو گے؟ چاروں نے ہاں میں سر ہلایا اور سلام کر کے چلے گئے، مگر میرا ان کے ساتھ کھیلنے کا خواب خواب ہی رہا، کیونکہ پھر میری آنکھ کبھی اس وقت نہیں کھلی جب وہ قرآن پڑھنے آتے تھے۔ بوا کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکا معمول کے مطابق کھانا لاتا رہا۔ جس روز میں نے اپنا پہلا سپارہ ختم کیا اس دن بوا بہت خوش تھیں۔ عابد ماموں نے بھی خوش تھے۔ جب وہ لڑکا کھانا رکھ کر چلا گیا تو بوا نے کہا کہ بیٹا اپنی امی کو خوشخبری سنانا کہ ہماری بٹیا کا پہلا سپارہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر اگلے دن جب وہ لڑکا آیا تو بوا کو اس نے ایک مخملی ڈبیا پکڑائی اور کہا کہ اماں جان نے آپ کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ آپ کی بٹیا کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ میں نے بہت شوق کے مارے وہ تھیلی کھولی تو اچھے خاصے وزنی چمکتے ہوئے سکوں سے بھری ہوئی تھی جن کے درمیان میں اچھے خاصے بڑے سوراخ تھے۔ تو عابد ماموں نے کہا کہ یہ سونے کے سکے ہیں، انہیں کہیں احتیاط سے رکھ دو، جاتے وقت اپنے ساتھ لے جانا۔ مگر افسوس کہ میں انہیں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوئے زمین میں کسی ایسی جگہ چھپا گئی کہ باوجود تلاش کرنے کے مجھے وہ دوبارہ نہیں ملے۔ بوا کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات سوتے وقت مجھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سناتی تھی۔ ایک رات بوا سوچ رہی تھی کہ آج مجھے کون سی کہانی سنائی جائے۔ میں نے ان سے اچانک سے کہا کہ مجھے کوئی جنوں کی سچی کہانی سنائیں۔ پہلے وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہیں، خاموش رہیں، پھر بولی کیوں نہ ہم تمہیں آج اپنا قصہ سنا دیں۔ میں نے کہا کہ بوا کیا آپ جن ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم جن نہیں ہیں مگر جنات کے ساتھ رہتے ہیں، مگر جنات کے ساتھ رہتے ہوئے عمر گزر گئی ہے۔ میں نے پوچھا جن کیسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، تم مل چکی ہو ابزام، اسماک، شیمونہ اور روحانہ سے۔
جنات کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ کئی زمانوں پہلوں کا ذکر ہے کہ ہمارے پردادا، جن کا نام قاسم علی شاہ تھا، وہ بستی و آبادیوں میں کم ہی نظر آتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے انہیں صحرا اور بیابانوں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں کی دربدری کے بعد، کبھی کبھی کئی سالوں کے بعد بالکل اچانک سے گھر آ جاتے تھے، مگر ان کی وحشت زیادہ دیر گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ گھر کی دیوار پر ایسے بیٹھتے تھے جیسے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑے ہوئے ہوں، اور دیوار کو حکم دیتے تھے کہ وہ انہیں فلاں بیابان میں فلاں بزرگ کے پاس چھوڑ آئے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ دیوار آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکتی اور بزرگ پلک جھپکتے ہی وہاں پر غائب ہو جاتے۔ ان کی والدہ اپنے اکلوتے اولاد سے بہت محبت کرتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے میں اس کی پیدائش کے بعد سے ہی کرامات دیکھ رہی تھیں۔ ان کی امی نے بہت کم عمری میں ہی اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ ان بزرگ کے گھر کافی عرصے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان پر مجنوں کی سی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتے، اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ اپنے بیٹے کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے روتے روتے وہ اندھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ہمارے یہی بزرگ کسی صحرا میں چلہ کاٹ رہے تھے کہ اچانک جنات کا ایک لشکر اترا۔ وہ تلواروں سے لیس تھا اور اسی جگہ پر اترا جہاں پر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم کر کے انہوں نے جنوں میں سے ایک ایسے آدمی سے پوچھا جو شاید ان کا سردار تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جنات کا ایک اور گروہ بھی ہے جو بہت زیادہ سرکش ہے، اور وہ ہم سے لڑائی کے درپے ہے، اور آج اس سے ہماری جنگ ہے۔ تو انہوں نے جنات کے سردار سے کہا کہ اگر مجھے بھی کوئی اصلاح دے دیں تو میں بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں۔ سردار نے انہیں بہت عزت کے ساتھ دو دھاری تلوار پیش کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اتنا شور برپا ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ پھر وہ جنگ ہوئی کہ دہشت سے زمین بھی کانپ رہی تھی۔ ظہر کے وقت جنگ شروع ہوئی اور عصر کے وقت اس کا اختتام ہوا۔ جنات کے سردار ان کے پاس آئے اور اپنی تلوار ان کے قدموں میں رکھ کے کہا کہ آج کی فتح کا سہرا آپ کے سر پہ ہے، اور ان سے کہا کہ آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مانگنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری اولادوں کے حق میں بھلائی کی دعا کرنا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جنات کسی نہ کسی شکل میں ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کہ میری بیماری میں کتنی پابندی سے کتنا مزیدار کھانا پک پک کر آتا رہا۔ وہ سب یہی باغ میں مقیم ہیں اور انسانی شکلوں میں آتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بوا، اسی وجہ سے عابد ماموں مجھے ایک دن باغ میں جانے سے منع کر رہے تھے؟ تو بوا نے کہا کہ تم ٹھیک سمجھی ہو، تم ابھی بچی ہو، اچانک وہ تمہارے سامنے آتے تو تم ڈر بھی سکتی تھی، اسی لیے تمہیں اکیلے جانے سے منع کیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور ہم دونوں کو نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے ہم دونوں سو گئے۔ مجھے یہاں 2 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن نہ بوا جانے دے رہی تھی اور نہ میرا جانے کو دل کرتا تھا۔ بابا ایک بار مجھے لینے بھی آئے تھے، مگر میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر چلے گئے، حالانکہ اسکول کی چھٹیاں بھی کافی ہو گئی تھیں۔ ایک دن صبح ہی صبح بوا کے گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ سب مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ سویپر کچے صحن کے جھاڑو سے صاف کر رہا تھا۔ اس کے جھاڑو لگانے کے بعد صحن اور کوٹری میں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ دونوں ماموں بازار سے صحت مند بکرے لے کر آئے۔ بڑی خالہ اور ممانی بڑی بڑی سینیوں میں آٹا گوندھ رہی تھی، اور وہاں تندور گرم کر کے بوا ان لوگوں کے ساتھ پیڑے بنا کر رکھ رہی تھی۔ دعوت کی تیاریوں سے لگ رہا تھا کہ مہمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جو اتنے ڈھیر سارے آٹے کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ میں حیران اور خوش ہو کر ساری تیاریاں دیکھ رہی تھی کہ شاید مہمانوں کے ساتھ کچھ بچے بھی ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ مگر میری خوشیاں سب ویسی کی ویسی رہ گئیں جب سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر مہمان نہیں آئے۔ میں نے اداس دل سے بوا سے پوچھا کہ اتنا ڈھیر سارا کھانا کون کھائے گا؟ مہمان تو آئے نہیں اور رات ہو گئی ہے۔ تو بوا نے کہا کہ بیٹا مہمان آئیں گے، مگر یہ بات عابد کو پتہ ہے۔ پھر بوا نے اپنے اور میرے لیے کھانا نکالا
اور ہم دونوں نے چرپائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بوا بہت تھکی ہوئی تھیں اور میں بھی، اس لیے مجھے کھانا کھا کر فوراً ہی نیند آ گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے بوا کو اٹھایا، ان سے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ بوا گہری نیند سے جاگی۔ راستے میں وہ کوٹری تھی جس میں عابد ماما رہتے تھے۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا۔ بڑی سی کھڑکی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بوا نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ معلوم نہیں مہمان آ گئے ہیں یا جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچ کر پہلے تو کچھ سننے کی کوشش کی، مگر وہاں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرنے کی آواز آتی۔ پھر انہوں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ پھر نہ جانے انہوں نے اندر کیا دیکھا کہ ان کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور وہ دیوار پکڑ کر زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئیں۔ میں نے اس حالت میں ان کو دیکھا تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تو تب ہی صحن میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوا کو دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہو اور کیا ہوا ہے تمہاری بوا کو؟ وہ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے بولی کہ کچھ نہیں، بٹیا کو باتھ روم جانا تھا، مجھے اچانک چکر آ گئی تو میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر بوا کو دیکھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، کیوں نہیں بتاتی کہ انہوں نے اندر کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جس سے ان کی چیخ نکل گئی۔ پھر ان خاتون نے بوا کو سہارا دے کر اٹھایا اور پلنگ پر بٹھا دیا، پھر میرے ساتھ باتھ روم تک گئیں۔ صبح بہت دیر کے بعد عابد ماما کی کوٹری کا دروازہ کھلا۔ اس دن ان کی حالت بہت عجیب تھی۔ الجھے ہوئے کپڑے، پریشان بکھرے ہوئے بال اور خون کی طرح سرخ آنکھیں۔ چائے پیتے ہوئے انہوں نے بوا سے کہا کہ رات تو تم نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا، مگر آئندہ کبھی تم نے یا کسی اور نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو پھر ہمیں کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بوا نے عابد ماموں کے اس حالت میں کیا دیکھا تھا۔ اس وقت میرا قد بھی اتنا لمبا نہیں تھا کہ میں کھڑکی تک پہنچ پاتی یا اندر دیکھ سکتی، مگر بوا کا خوف اور ماما کی اجڑی حالت بتا رہی تھی کہ جیسے صدیوں کی بیماری ایک رات میں گزر گئی ہو۔ اس واقعے کے چوتھے ہی دن بابا مجھے کراچی واپس لے گئے۔ کراچی آنے کے بعد میں نے کسی سے یہ بات کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے سال بوا کے پاس ہم جا نہیں سکے، ہمیں کچھ مصروفیت تھی۔ اطلاع ملی کہ عابد ماموں پھر کہیں چلے گئے ہیں اور 3-4 مہینے سے ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ بوا تنہا ہونے کے باوجود بھی تنہا نہیں ہوں گی۔ ان کے ارد گرد بظاہر نہ نظر آنے والے، ان کا بہت خیال رکھنے والے بہت سے لوگ ان کے پاس ہوں گے۔ پھر اس سے اگلے سال ہم لوگ سکھر گئے تو میں کافی بڑی ہو چکی تھی اور بوا بہت بوڑھی اور کمزور ہو گئی تھی۔ تنہائی میں موقع ملتے ہی میں نے ان سے پوچھا تھا، بوا وہ بچے جو آپ سے قرآن پاک پڑھتے تھے کیا انہوں نے قرآن پاک پورا کر لیا ہے اور اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں؟ تو بوا نے کہا کہ آج کل وہ یہاں نہیں ہیں، کہیں دور گئے ہوئے ہیں، واپسی ہوگی تو ضرور آئیں گے۔ پھر اگلے دن میرے امی اور باقی بہن بھائی اور رشتہ داروں سے ملنے روانہ ہو گئے، مگر میں بوا کے پاس ہی رک گئی۔ اس دن اچانک عابد ماموں واپس آ گئے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے 4 ہی دن ہوئے تھے کہ گھر میں ایک مرتبہ پھر مہمانوں کے استقبال اور دعوت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اسی طرح منو روٹیاں، ایک بار پھر تندور میں روٹیاں لگنے لگیں۔ اس بار روٹیاں میں نے بھی ڈالی تھیں۔ پھر اسی طرح صبح سے رات ہو گئی۔ اس دن بھی بوا تھکن سے نڈھال ہو کر کھانا کھاتے ہی سو گئی تھیں، مگر میں وہ منظر اب تک بھولی نہیں تھی جب ایسی ہی ایک رات بوا نے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ چیخ مار کر زمین پر گر گئی تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں آہستہ سے چرپائی سے اتر کر دبے پاؤں بغیر کسی خوف کے اس طرف جا رہی تھی جہاں عابد ماما کی کوٹری تھی۔ اب میرا قد اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ میں کھڑکی میں سے بآسانی اندر جھانک سکتی تھی۔ پہلے میں نے کوٹری کے دروازے کے پاس پہنچ کر خاموشی سے اندر سے مہمانوں کی آوازیں سننے کی کوشش کی، مگر وہاں بالکل خاموشی سناٹا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے قابل ہوئیں تو اندر کا ہلکا سا منظر نظر آیا۔
فرش پر رکھے برتنوں میں ہڈیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ روٹیوں کی خالی چنگیریں چرپائی پر پڑی تھیں۔ دوسری چرپائی پر جو کچھ بھی تھا وہ عابد ماما نہیں تھے۔ لگتا تھا کسی نے روئی کے گدے کو کسی طرح بہت بری طرح سے ادھیڑ کر پلنگ پر ڈال دیا ہے۔ میں بہت دیر تک اندازے ہی لگاتی رہی اور بڑے ماما پکارتی رہی، مگر نہ کوئی مہمان نظر آیا اور نہ عابد ماما۔ میں جتنی خاموشی اور جوش سے یہاں آئی تھی اس سے زیادہ احتیاط سے واپس لوٹ آئی اور بوا کے پاس آ کر نہ جانے کب گہری نیند سو گئی۔ صبح کسی کے زور زور سے کنڈی بجانے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بوا عابد ماما کی کوٹری کو دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بوا کنڈی بجاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ عابد منع کرتا تھا کہ کبھی ایسے موقع پر جھانکنا نہیں جب مہمان آ کر چلے گئے ہوں۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ نماز فجر قضا ہو گئی ہے، سورج نکلنے والا ہے، مگر عابد سنتا ہی نہیں، دروازہ کھول ہی نہیں رہا۔ کافی دیر کے بعد بوا نے بےتاب ہو کر اور بے قراری میں کھڑکی کا پردہ اٹھایا اور اندر دیکھا اور عابد عابد کہتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ برابر والی کوٹریوں سے لوگ ان کے رونے کی آواز سے بھاگے آئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ان کے مردوں نے پریشان ہو کر کھڑکی میں سے جھانکا اور خوفزدہ ہو کر پریشانی میں کہنے لگے، لگ رہا ہے کہ سید صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ایک آدمی چھوٹے ماما کو بلانے دوڑا۔ ان کے آنے کے بعد کوٹری کے دروازے کو توڑا گیا۔ اندر پلنگ پر عابد ماما تو تھے، مگر اس طرح کہ پورے پلنگ پر ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر کہیں بھی خون کی ایک بوند تک نہ تھی۔ بوا روتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر مجھے چھپ کر اس حالت میں دیکھ لیا تو پھر کبھی زندہ نہ دیکھ پاؤ گے۔ ارے یہ میں نے کیا کیا؟ اس کا خود سے اٹھنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اور مجھے آج تک یہ بات خون کے آنسو رلاتی ہے، وہ یہ کہ کسی کو بھی علم نہیں ہوا کہ بوا نے تو انہیں اس حالت میں بعد میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تو میں دیکھ چکی تھی۔ مگر اس وقت قدرت نے میری آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ باوجود کوشش کے مجھے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا اور میں بڑے ماما کو روئی کا گدا سمجھی تھی۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ عابد ماما کو اتنے ٹکڑوں میں برا دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ضرور ہو جاتا۔ عابد ماما کے چھوٹے ماما نے غسل دیا۔ عابد ماما کی وصیت تھی کہ ان کو اس بزرگ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اتنی جلدی یہ ممکن نہیں تھا۔ سب رشتہ داروں کی رائے یہ تھی کہ انہیں بطور امانت ہی یہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ ان کی وصیت پر عمل کرنے میں تو نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ انہیں رات میں روہڑی میں ہی دفن کیا گیا۔ صبح جب رشتہ دار ان کی قبر پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں میت نہیں تھی، بلکہ کھدی ہوئی قبر میں گلاب اور موتیے کے پھول بھرے ہوئے تھے۔ اسی رات عابد ماما نے بوا کے خواب میں آ کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے وہ بزرگ اپنے ساتھ دے گئے ہیں اور اب میں ان کے پہلو میں ہی دفن ہوں۔ میرے چھوٹے ماما جن کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عابد ماما جو دعوت کرتے تھے یہ ہمارے خاندان کا ہر بڑا بیٹا باقاعدگی سے کرتا تھا۔ اس دعوت میں خاص مہمان وہی جنات بزرگ ہوتے تھے جن کے کام ہمارے بزرگ آئے تھے، اور وہ بزرگ جن کا خود بخود روپوش ہو گئے تھے، یعنی جن کے مرنے کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اس دعوت میں ان کی فاتحہ ہوتی تھی، مگر یہ فاتحہ اور کھانا خاندان سے باہر کے کسی بھی فرد کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چھوٹے ماما بھی اس راز سے واقف تھے۔ چھوٹے ماما کی صرف 2 بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا، اس لیے بوا اور ان کے انتقال کے بعد جنات کا آنا جانا اور بزرگوں کی دعوت سب بند ہو گئی۔ اب ہمارے گھروں میں ان بزرگوں کی صرف فاتحہ ہوتی ہے، اور جو آج بھی باہر کا کوئی فرد نہیں کھا سکتا۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔